شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رجب اتوار 25، رجب پیر 26، رجب منگل 27۔ دولت والی ایک تسبیح 100 کروڑ اللہ دے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، 25، 26، 27 رجب کا ایسا وظیفہ اتوار پیر منگل 3 دن 72 گھنٹے، اور اس 72 گھنٹے میں صرف آپ نے آدھا منٹ، چاہے تینوں دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ آدھا منٹ نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ 72 گھنٹوں کا وقت ہے آپ کے پاس کہ 72 گھنٹوں میں آپ آدھا منٹ نہیں نکال سکتے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے پڑھنے کے لحاظ سے، لیکن اللہ پاک کے حکم سے ایسا سچا عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالیں گے، پڑھنے کے ساتھ ہی پڑھتے وقت ہی انشاءاللہ گھر میں جہاں نظر ڈالیں گے وہاں دولت ہی دولت ہوگی، غائب سی دولت والے ہاتھ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی دولت لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج ماہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ یعنی کہ اتوار، پیر اور منگل کا مبارک دن تشریف لا چکا ہے۔ آج صرف ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن صرف 70 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ جو پڑھتا ہے وہ شب معراج سے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میں نے شب معراج تو بہت دور کر دی، یہ عمل آپ کے پڑھتے ہی آپ کے حالات بدل دے گا۔ جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا وہ آج 2025 میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ صرف ماہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ ماہ رجب کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ جو بندہ ماہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کے دن یہ وظیفہ 70 بار پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگتا ہے، میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا اللہ غیب سے اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رجب کا استقبال ایسے کیا کرتے تھے، ماہ رجب میں اپنی حاجات کو کیسے اللہ والے پورا کروایا کرتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا، رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے رجب المرجب اس وجہ سے ہے۔ رجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر رب کریم سے ضد کر کے جو مانگتا ہے تو اللہ فقیر کو بادشاہ بنا ہی دیتا ہے۔ اگر کوئی اولاد کے لیے ضد کرے گا، اور جب میں آپ جانتے ہیں کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے، جب تک رب کی ذات نہ چاہے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر کیوں ہم جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں؟ پھر کیوں ہم درد درد کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر کیوں لوگوں کے طعنے سنتے ہیں؟ آج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ماہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ آ چکی ہے۔ 70 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی اگر آپ رب کریم سے آپ کی نسلوں کی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں رزق و دولت کا سیلاب آ جائے گا، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ ماہ رجب کی فضیلت اور برکت رجب کے ان 4 مہینوں میں سے ایک خاص مہینہ ہے جس کو فضیلت والا رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے تو ان میں حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ تو ان میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں
مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ تو ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، رجب کی خصوصی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں معراج واقعہ ہوئی۔ حدیث شریف کے مطابق رجب المجرب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ ناظرین، واقعہ معراج کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب کو معراج کی رات اپنا دیدار کروایا۔ ناظرین، اس مہینے کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے دیدار کرانے کے وسیلے سے ہم سب کی نیک جائز حاجاتوں کو پورا کرے انشاءاللہ۔ 25، 26 اور 27 رجب 3 دن یاد کر لے۔ ان تینوں دنوں میں اس وظیفے کو پڑھ لے۔ یہ تینوں میں سے صرف ایک دن پڑھنے کی دیر ہے۔ آج ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں نے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ 2024 میں ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے رہے ہیں۔ آج 2025 میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جس نوکری کے لیے آپ لوگوں نے لوگوں کی منتیں سماجتیں کرتے رہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے رہے، آج وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ ناظرین، رجب رب کا مہینہ ہے، یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعا عرش الہی سے ٹکراتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ناظرین، آج وقت ہے رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کروانے کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ رجب کی 25 تاریخ، 26 تاریخ اور 27 تاریخ کا یہ وظیفہ جو بندہ پڑھتا ہے وہ شب معراج سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ارجنٹ پر اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی بے صبرا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر اور کبیر ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، ہم جس چیز میں ہاتھ ڈالیں کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے۔ تو پھر آج اس حرمت کے مہینے میں رب کریم کے سامنے 70 بار بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے انشاءاللہ، آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک اور مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ اتوار، پیر اور منگل کے دن کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجاتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبانوں کو اخلاق سے
پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے میرے مولا ان کو بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، بہترین رشتے انہیں عطا فرما دے، ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ایسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ فلسطینیوں کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر عطا فرما۔ میرے مولا ان سب کو اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر فرما۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آمین ضرور کہیے گا۔ ناظرین ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ماہ رجب کی 25، 26 اور 27 رجب تاریخ کے دن دولت والا یہ اتوار، پیر اور منگل آ چکا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورے 3 دن موجود ہیں، جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھ لیں، چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، 72 گھنٹے ہیں، جب دل کرے اس عمل کو پڑھ لیں۔ اس 72 گھنٹے میں جتنی بار چاہے اس عمل کو پڑھیں، اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ والوں پڑھنا بتائے گئے طریقے ترتیب سے ہے، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب سے پڑھنا، طریقے سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے وظیفے لے کر آؤں، آسان وظیفے لے کر آؤں، ایسے وظائف لے کر آؤں جو 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، صاف ستھرا وظیفہ لے کر آؤں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ محبت توجہ کے ساتھ دل سے وظیفہ پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے سب سے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو حرمت والے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا ربنا کا، یا ربنا کا، یا ربنا کا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب آپ نے یا ربنا کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا، یا ربنا 4 بار ہو گیا، یا ربنا 5 بار ہو گیا، یا ربنا 6 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ اپنے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ ہو گیا، توجہ سے، دھیان سے، اس کے بغیر ساتھیوں، بھائیوں یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ 11 بار یا ربنا کا وظیفہ پڑھ کر جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے آج اس خصوصی گھڑیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی رب کی ذات 70 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو غیبی اسباب پیدا فرمائے گا، رب کی ذات پر آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لفظی معنی ہیں
نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید کی بے حد طاقتور اعمال ہے، قرآنی صورت ہے، لیکن جب تک آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ آپ نے رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ یعنی کہ اتوار، پیر اور منگل 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جب آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنی گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے ہیں، تو پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں 70 بار پڑھ کر جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، آپ اللہ کو منا لیں گے، اب آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، پھر سورۃ اخلاص کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے، پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے پر، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو غربت کا طعنہ دیتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی غریبی کی وجہ سے منہ تک نہیں لگاتے، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے اور یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو، رب نے تیری تقدیر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوراً بعد سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے، کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب بندہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرانے کے بعد ضد کر کے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضد کو پورا فرما دیتا ہے۔